جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. میں اس وقت سیشنز کورٹ لاہور میں موجود ہوں اور میری گفتگو ہو رہی ہے ینگ لائرز کے ساتھ. کل فیصل آباد میں جو واقعہ ہوا ہے، جسے میڈیا وکلا گردی کے نام سے کہہ رہا ہے، پروموٹ کر رہا ہے اور کسی حد تک درست بھی کہہ رہا ہے. اگر اس طرح کے واقعات ہوں گے تو پھر وکالت کی بجائے وکلا گردی کی ٹرم تو استعمال ہوگی. تو اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں ود ینگ لائرز. ایک ینگ لائر بیرسٹر شاہد مسعود ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں. شاہد صاحب، بریک پر جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جو وکلا کا کردار ہے اس وقت، وہ تو یہی ہے نا کہ آپ ایک پڑھا لکھا طبقہ ہیں، آپ کو کریم بھی کہا جاتا ہے سوسائٹی کی، آپ کوٹ ٹائی پہن کر عدالت کے اندر اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، پڑھی لکھی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں، لاجک کی، آرگیومنٹ کی بات کرتے ہیں. لیکن جب انہی وکلا کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرینڈ جو بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ عدالت کے اندر دلائل دینے سے زیادہ عدالت کے باہر نعرے لگانے پر یقین کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اور اگر یہ ہو رہا ہے تو کیا آپ اس پریکٹس کو انڈورس کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ بات کہنا کہ وکلا گردی کی جو ٹرم استعمال کی جا رہی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ سراسر ناانصافی ہے. آپ ماشاءاللہ ادھر آئے ہوئے ہیں آج، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ عدالتوں میں بھی ذرا پیش ہو کر دیکھتے کہ وکلا کا کس قسم کا کردار ہے. میں تو عدالتوں میں پیش ہوتا رہتا ہوں اور آپ کو تو یہ پتہ ہی ہے. بالکل مجھے اس چیز کا اندازہ ہے، لیکن آپ پھر اس چیز کو انڈورس کریں کہ یہ اکا دکا واقعات اگر اس طرح کے ہوتے ہیں تو اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وکلا گردی پوری ایک کمیونٹی کو ہے، آپ اس کے اندر انوالو نہیں کر سکتے. اور دوسری بات جہاں تک رہی، نہیں شاید صاحب، کمیونٹی کی کوئی نہیں بات کر رہا. بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ وکلا میں ایک سیکشن ایسا ہے، ایک فیکشن ایسا ہے. مثال کے طور پر پرائم منسٹر کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی ہو رہی ہے، باہر کچھ وکلا نکلتے ہیں ہیرنگ ختم ہونے کے بعد اور نعرے بازی شروع کر دیتے ہیں، چیف تیرے جان نثار، بے شمار، جو کہ ایسی فضا کو جنم دے رہا ہے جس سے اداروں کے درمیان تصادم ہو سکتا ہے. تو کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں، پولیٹیکل ایفیلیشنز تو ہر وکلا کی کسی نہ کسی، ہر وکیل کی کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ ہے. اس پارٹی کے ساتھ لائل رہنا بھی ان کا حق ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو ڈیو رسپیکٹ ہے جوڈیشری کی، وہ وکلا نے ہمیشہ کوشش کی ہے وہ دی جائے. اور اس کی ایک واضح مثال آپ کے پاس جو ہے ریسٹوریشن آف دی جوڈیشری کے حوالے سے موومنٹ ہے، جس کے اندر ینگ لائرز نے جتنا کردار ادا کیا ساروں کے ساتھ، بڑے وکلا کے ساتھ شانہ بشانہ مل کے. اب ایشو جو ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ریلیشن شپ بٹوین دی بار اینڈ دی بینچ، وہ کس حد تک جو ہے اس کے اندر جو ہے اس کے اوپر کمپرومائز کیا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جو ایک فرد عدالت کی سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، اس کا ہم احترام کرتے ہیں، اس کا درجہ ہمارے لیے بہت بڑا ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم صرف اور صرف جس طرح یہ ینگ لائرز نے بات کی، صرف اور صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ جو ایک ڈیو رسپیکٹ ایک لائر کو بھی ملنی چاہیے وہ بھی اس کو دینی چاہیے. اگر وہ ڈیو رسپیکٹ نہیں دیں گے تو پھر معاملات جو ہے وہ کھچاؤ آئے گا، اور کھچاؤ آنے سے معاملات خراب ہوں گے. اچھا، اب ایک اور طرف گفتگو کو لے کر جاتے ہیں. ایک لسٹ ہے میرے پاس جو میرے پروڈیوسر صاحب نے مجھے دی ہے. میں خود ایک وکیل ہوں، ویسے تو مجھے خود ہی یہ لسٹ نکالنی چاہیے تھی، لیکن میرے آنے سے پہلے میرے پروڈیوسر صاحب نے مجھے یہ لسٹ دی ہے اور اس میں کچھ واقعات ہیں جس کے حوالے سے یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے، وکلا گردی. 2008 میں شیر افغان نیازی لاہور میں تھے، وکلا تحریک چل رہی تھی، ان کے اوپر وکلا نے حملہ کر دیا. اس کے بعد 12 مارچ 2009 کو اعتزاز احسن راول پنڈی بار میں خطاب کر رہے تھے تو کچھ وکلا نے میڈیا پر حملہ کر دیا. اس کے بعد جولائی 2010 میں لاہور سیشنز کورٹ، جہاں پر اس وقت میں موجود ہوں، اس کے جو سیشنز جج تھے زوار شیخ صاحب، ان پر، ان کی گاڑی پر کچھ وکلا نے حملہ کیا. اور پھر جنوری 2010 میں شازیہ مرڈر کیس میں وکلا بالکل اکٹھے ہو گئے صرف ایک کیس کے لیے، ایک وکیل کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر لیٹ سپوز ہم شازیہ مرڈر کیس کی مثال لے لیں، آج وہ بری ہو چکی، قانون کا جو کورس ہے، لا نے اپنا کورس لے لیا، اپنا فیصلہ سنا دیا عدالت نے، ٹھیک ہے. لیکن جو ساری صورتحال بنی اور جس طرح سے وکلا اکٹھے ہو گئے اور کہا کہ ہم ان کا جو ہے ٹرائل یہ غلط ہو رہا ہے، یا ایک مہم چلی، تحریک چلی اپنی برادری کے حوالے سے، یہ ٹھیک تھی؟ دیکھیں، جو لوگوں کے انفرادی کام ہوتے ہیں وہ پوری وکلا برادری پر نہیں ڈالے جا سکتے. دوسری جو سب سے اہم بات آج تک اٹھائی نہیں گئی، وہ بات یہ ہے کہ ہم نے تحریک تو چلائی تھی عدلیہ بحالی کے لیے، لیکن بدقسمتی سے عدلیہ بحال نہیں ہوئی، ججز بحال ہوئے ہیں. اس سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس سے مطلب میرا یہی ہے کہ عدالتوں میں انصاف ملنا کم ہو گیا ہے. کم ہو گیا پہلے کی نسبت کم ہو جب گیا سے عدلیہ بحال ہوئی؟ جب سے عدلیہ بحال ہوئی ہے. انصاف، اچھا، یہ کس بنیاد پہ؟ میں اس بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ساری تحریک کا جو ہے بینیفیشری جو ہے وہ ججی صاحبان ہے. ججی صاحبان کا رویہ پہلے جیسا نہیں رہا. اچھا، ایک سوال میرا آپ سب سے،
آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے بالکل صحیح آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو یہ واقعہ جو میں نے ابھی بتائے ہیں شیر افغان نیازی کا واقعہ میڈیا اٹیک اس کے بعد پھر ایک اور واقعہ جس کا میں نے ذکر کیا پھر یہ شازیہ مرگ کیس ٹھیک ہے یہ سارے واقعات پڑھے لکھے لوگوں کو کرنا شیوا دیتے ہیں دیکھیں ایک کلاسیفیکیشن آپ کو کرنی پڑے گی جیسے میرے سینئر جو ہے وہ کلیگ انہوں نے بتایا ہے کہ جو انفرادی ایکٹس ہیں ان کو آپ نکال دیں اور اس کی ایک پراپر انکوائری ہونی چاہیے لیگل پریکٹیشنر ایکٹ ہے 1973 کا اس کے تحت سیکشن 41 ہے غالباً جس کے تحت اگر ایک وکیل جو ہے وہ کوئی مسکنڈکٹ کرتا ہے ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ وہ کورٹ میں کرتا ہے یا کورٹ سے باہر کرتا ہے تو اس کی ایک پراپر انکوائری ہے جب تک آپ ایک پراپر انکوائری ہیلڈ کرنے کے بعد کسی کو جو ہے وہ ایک ٹھہراتے نہیں ہیں کہ اس نے کوئی کام غلط کیا ہے یا ٹھیک کیا ہے تو اس سے پہلے ایک میڈیا کافی زیادہ ہائپ کریٹ کر دیتا ہے میڈیا جی آپ دیکھیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ شیر افغان کا جو معاملہ ہے اس میں بچایا بھی تو ایک وکیل نہیں تھا اعتزاز احسن صاحب جو ہے وہ آج خود آئے تھے وہاں پہ انہوں نے معاملے کی سچویشن That was one lawyer against hundreds of lawyers. ایک ٹینڈنسی جو چلتی ہے یہ تو نہیں کہا جا سکتا آپ شیر افغان نیازی صاحب جو ہیں ان کو بالکل جسٹیفائی نہیں کر سکتے انہوں نے معاملات کافی غلط کیے تھے لیکن ان کے اوپر یعنی اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا جی میں اس ٹیگ کر دیں قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں سیاسی انفلوئنس تھا بالکل یہ ایک سیاسی انفلوئنس تھا کیونکہ اس وقت جو تحریک چل رہی تھی اب سوری ٹو سے ہم کہنا چاہیں گے چیف جسٹس ہمارے لیے قابل احترام ہے لیکن اصل جو بات بیسکلی ہے کچھ سیاسی پارٹیوں نے ہائی جیک کی تحریک اور بیسکلی طور پر انہی کے نمائندے آ کر جس کو کہتے ہیں اٹیک کرے جس کا شیر افغان نیازی کے ساتھ کلیش تھا انہوں نے یوز کیا شیر افغان نیازی کے ساتھ کچھ ہمارے جیسے ینگسٹر جو نوجوان ہیں وہ جذباتی ہو کر شیر افغان نیازی پر ٹوٹ پڑے جس کو کہتے ہیں اٹ از رانگ لیکن بات بھی اتنی جذبات دیکھیں جی جذبات ہر بندے کو آتے ہیں لیکن وجہ یہ ہے کہ اس طرح نہیں سوچتے ہیں ہم پھر بھی جس حوالے سے کرنے سے لیکن اس میں ایک اور بات ہے سوچنا بڑا ضروری ہے اور خاص طور پہ وکلا کو تو ضرور سوچنا چاہیے کیونکہ وکیلوں کا تو کام ہی دماغ کا ہے دماغ سے آپ سوچیں گے تو آپ اچھے دلائل پیش کریں گے عدالت میں اس کا کینسل بھی کیا جا سکتا ہے لائسنس کیونکہ سسپینڈ ابھی تو کیا گیا بعد میں کینسل آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے